السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسکیری ٹیلز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اسکیری ٹیلز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہاں آپ کو انٹرسٹنگ اور اسکیری سٹوریز سننے کو ملتی ہیں۔ سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سجیشن دینا چاہوں گی کہ اسکیری سٹوریز کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو آپ اپنے آس پاس اندھیرا کر لیں، ایئر فون لے لیں، اور اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اپنے اسنیکس ریڈی کر لیں۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہماری سٹوری خوفناک ریلوے اسٹیشن کے لاسٹ پارٹ کی طرف۔ ٹرین اگر آپ میں سے کسی نے اس اسٹوری کا فرسٹ پارٹ نہیں سنا تو میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ وہ پارٹ سن لیں تاکہ آپ کو اس پارٹ میں مزہ آئے۔ ٹرین پاگلوں کی طرح رفتار پکڑ چکی تھی۔ کھڑکیوں کے باہر صرف اندھیرا، دھند اور آگ کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ حمزہ نے دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کی، مگر دروازہ جیسے لوہے کا نہیں پتھر کا بن چکا تھا جو ہل ہی نہیں رہا تھا۔ اسی لمحے ٹرین اچانک زور سے ہچکولا کھا کر رک گئی۔ حمزہ نے باہر دیکھا تو وہ ایک ایسے اسٹیشن پر کھڑا تھا جو کسی نقشے میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور جلدی سے باہر نکلا۔ سامنے ایک بورڈ لگا تھا اور اس بورڈ پر صرف 2 لفظ لکھے تھے: آخری منزل۔ پلیٹ فارم سینکڑوں لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لوگ بالکل خاموش کھڑے تھے اور سب نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کے چہرے جھکے ہوئے تھے، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ حمزہ نے آہستہ آہستہ ٹرین سے نیچے قدم رکھا۔ جیسے ہی اس نے دونوں پاؤں زمین پر رکھے، تمام لوگ ایک ساتھ اس کی طرف مڑ گئے۔ ان سب کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں اور وہ سب ایک ساتھ بولے: نیا مسافر، نیا مسافر۔ حمزہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ پوری طاقت سے اس اسٹیشن سے بھاگا۔ پلیٹ فارم کے آخر میں اسے ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آیا جس کے دروازے پر لکھا تھا: اسٹیشن ماسٹر۔ وہ فوراً اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک بوڑھا آدمی لالٹین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی لمبی داڑھی سفید رنگ کی تھی اور آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ اس نے حمزہ کو دیکھتے ہی کہا: تم نے بہت بڑی غلطی کر دی اس ٹرین میں سوار ہو کر۔ حمزہ کو بے چینی محسوس ہوئی اور اس نے پوچھا: یہ سب کیا ہے اور یہ لوگ کون ہیں؟ بوڑھے نے ایک پرانا رجسٹر کھولا جس کے صفحات زرد ہو چکے تھے۔ ایک صفحے پر تاریخ لکھی تھی: 18 اکتوبر 1956۔ بوڑھا بولا: اسی رات اس اسٹیشن پر ایک خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ پل ٹوٹا ہوا تھا مگر کسی نے سگنل تبدیل نہیں کیا۔ پوری مسافر بھری ٹرین دریا میں جا گری اور سینکڑوں لوگ ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والوں کی روحوں کو کبھی سکون نہیں ملا۔ ہر سال اسی تاریخ کو وہ ٹرین واپس آتی ہے
اور ایک زندہ انسان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے تاکہ ان کی تعداد میں کبھی کمی نہ ہو۔ یہ سننا تھا کہ حمزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے بوڑھے سے آہستہ آواز میں پوچھا، تو کیا اب میری باری ہے؟ بوڑھے نے خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن اس کے خوف کو دیکھتے ہوئے بولا، صرف ایک راستہ ہے۔ حمزہ نے جلدی سے پوچھا، کون سا؟ بوڑھے نے اپنی بات شروع کی، اصل اسٹیشن کے سگنل روم میں ایک پرانا لیور ہے۔ اگر وہ سورج نکلنے سے پہلے نیچے کر دیا جائے تو یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ پورا کمرہ لرزنے لگا، جیسے کوئی حمزہ کو یہ حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ پھر ایک خوفناک آواز آئی، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ بوڑھا چیخا، بھاگو، یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حمزہ دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ اب پورا پلیٹ فارم سیاہ آنکھوں والے مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حمزہ نے پوری طاقت سے دوڑ لگا دی۔ اچانک وہ دھند میں غائب ہو گیا۔ جب وہ دھند سے باہر آیا تو دوبارہ اسی اسٹیشن پر تھا جس کے پلیٹ فارم پر یہ سب کچھ شروع ہوا تھا، لیکن اب اسٹیشن پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ دیواروں سے خون ٹپک رہا تھا اور لاؤڈ سپیکر خود بخود چل پڑا۔ توجہ فرمائیں، آخری مسافر پلیٹ فارم نمبر 1 پر موجود ہے۔ حمزہ سمجھ گیا کہ اعلان اسی کے لیے تھا۔ اسی لمحے اسے دور ایک کمرے پر زنگ آلود بورڈ نظر آیا جس میں سگنل روم لکھا ہوا تھا۔ وہ پوری رفتار سے اسی کمرے کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کے سامنے وہی سفید لباس والی عورت کھڑی تھی۔ اس بار وہ عورت مسکرا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک خون آلود ریلوے لالٹین تھی۔ عورت نے آہستہ سے کہا، تم بہت دیر سے آئے ہو۔ اسی لمحے اس کے پیچھے بہت ساری بدروحوں کے قدموں کی آواز گونجنے لگی۔ حمزہ نے مڑ کر دیکھا، تمام سیاہ آنکھوں والے مسافر اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور اب ان کے درمیان سے ایک بہت لمبا سیاہ لباس پہنے پراسرار شخص نکل کر سامنے آ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں پرانا ریلوے سگنل تھا۔ حمزہ کے سامنے کھڑا وہ سیاہ لباس والا شخص آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ اس کا قد تقریباً 7 فٹ تھا۔ چہرہ مکمل اندھیرے میں چھپا ہوا تھا اور ہاتھ میں پرانا ریلوے سگنل تھا۔ جہاں جہاں وہ قدم رکھتا زمین پر خون کے نشانات بن جاتے۔ پورے اسٹیشن میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، آخری مسافر، آخری مسافر، آخری مسافر۔ حمزہ نے کانپتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ سیاہ لباس والے شخص نے گہری آواز میں کہا، میں اس اسٹیشن کا آخری اسٹیشن ماسٹر ہوں۔ جس رات حادثہ ہوا، میری ایک غلطی کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مر گئے۔ تب سے میری روح بھی اسی اسٹیشن میں قید ہے۔
حمزہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم واقعی اس عذاب کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سگنل روم میں جا کر آخری لیور نیچے کرو، لیکن یاد رکھنا بدروحیں تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گی۔ اس شخص نے اپنی بات مکمل کی اور ساتھ ہی دھند میں غائب ہو گیا۔ اسی لمحے سفید لباس والی عورت نے ایک خوفناک چیخ ماری۔ اس چیخ سے پورا اسٹیشن لرزنے لگا۔ سینکڑوں بدروحیں ایک ساتھ حمزہ کی طرف بڑھ پڑیں۔ حمزہ پوری طاقت سے سگنل روم کے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس نظر دوہرائی تو اسے دیوار پر صرف ایک بڑا سا لوہے کا لیور لگا نظر آیا۔ جیسے ہی حمزہ اس کے قریب پہنچا، اس کے کانوں میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی چیخیں گونجنے لگیں۔ اچانک کمرے کی تمام کھڑکیاں چھن کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ سیاہ سائے تیزی سے اندر داخل ہونے لگے۔ حمزہ نے پوری طاقت سے لیور پکڑا، مگر وہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ باہر دروازہ زور زور سے بج رہا تھا، دھم دھم دھم۔ دروازہ کھولو، اسے نہیں چھوڑنا۔ اس طرح کی آوازیں مسلسل حمزہ کے کانوں میں آ رہی تھیں۔ دروازے میں مسلسل دستک کے باعث دراڑیں پڑنے لگیں۔ حمزہ نے آنکھیں بند کی اور اللہ کا نام لے کر پوری طاقت سے لیور کھینچا، اور پھر اچانک لیور نیچے آ گیا۔ اسی لمحے پورا اسٹیشن زوردار دھماکے سے ہل گیا۔ باہر موجود تمام بدروحیں چیخیں مارنے لگیں۔ خون آلود ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رکی، پھر آہستہ آہستہ دھند میں تحلیل ہونے لگی۔ سفید لباس والی عورت نے پہلی بار مسکرا کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے سے خون غائب ہو گیا تھا اور اب صرف سکون تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، شکریہ، اب ہم آزاد ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ روشنی میں بدل گئی۔ ایک ایک کر کے تمام مسافر بھی غائب ہونے لگے۔ چند ہی لمحوں میں پورا اسٹیشن خاموش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حمزہ نے سکون کا سانس لیا، اور پھر افق پر سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ وہ اپنا کیمرہ اٹھا کر اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ویڈیو کمپیوٹر میں منتقل کی، لیکن ویڈیو دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا۔ ریکارڈنگ میں وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور ویڈیو میں صرف خالی پلیٹ فارم، دھند اور ایک خون آلود ٹرین دکھائی دے رہی تھی۔ اور آخر میں کیمرے کے بالکل سامنے وہی سیاہ لباس والا اسٹیشن ماسٹر کھڑا تھا۔ اس نے کیمرہ کی طرف دیکھا اور صرف ایک ہی جملہ کہا، ایک دروازہ بند ہوا ہے لیکن دوسرا کھل چکا ہے، اور پھر ویڈیو خود بخود بند ہو گئی۔ حمزہ نے گھبرا کر کمپیوٹر بند کر دیا۔ اگلی صبح وہ دوبارہ اسی ریلوے اسٹیشن گیا، مگر وہاں نہ کوئی اسٹیشن تھا، نہ پٹریاں، نہ اسٹیشن کی عمارت، صرف ایک خالی میدان تھا۔ حمزہ نے سوچا شاید یہ سب ایک خواب تھا، ایک ڈراونا خواب۔ اسی وقت اس کے موبائل پر
ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا: اگلا اسٹیشن تیار ہے، کیا تم پھر آؤ گے؟ حمزہ نے جیسے ہی پیغام پڑھا، اس کے فون کی اسکرین خود بخود سیاہ ہو گئی۔ دور کہیں سے ایک پرانی ٹرین کی سیٹی کی آواز سنائی دی، اور یہ دیکھتے ہی حمزہ نے مسکرا کر فون بند کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور مزیدار کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔